اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر خادم حضرت امام رضا علیہ السلام کے صحابی وہ کہتے ہیں قلت لرضا علیہ السلام ما تقول فی التفویض، کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا آپ تفویض کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی نبیہ امر دینہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا معاملہ، تبلیغ کا معاملہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمایا، اور فرمایا ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ شریعت کا حکم رسول تمہیں پہنچائیں وہ حاصل کرو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اما الخلق و رزق فلا، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باقی رہ گیا کہ خلق کرنا اور رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سپرد بھی نہیں کیا، نہ نبی کے، نہ نبی کے وصی کے، کسی کے سپرد بھی نہیں کیا۔ خلق کرنا اور رزق دینا یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ایسا کام کر سکے؟ یعنی ان چیزوں میں اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ خلق کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ جب خود نبی کریم کو اللہ نے ارشاد فرمایا انک میت و انہم میتون، یہ لوگ بھی مر جائیں گے اور آپ کو بھی ایک دن موت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو جو خود اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ موت کا اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ان مشرکوں کی باتوں سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ اس لیے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا اور نہ ہی یہ معاملات کسی کے سپرد کیے ہیں۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام ایسے غالیوں اور مفوضین کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں الغلات کفار، غالی کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات آل محمد کو دے دیے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ کافر ہیں۔ والمفوضۃ مشرکون، اور مفوضہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے رزق اور خلق کا معاملہ آل رسول کے سپرد کر دیا ہے، وہ مفوضہ ہوتے ہیں۔ اللہ اور امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے امام کیا فرماتے ہیں من جالسہم او خالتہم، جو آدمی ان مشرکین اور غالیوں کے پاس بیٹھے، مفوضہ کے پاس بیٹھے اور ان کے ساتھ میل جول رکھے، او اقلہم، یا ان کے پاس جا کر کھائے، او شاربہم، یا ان کے ساتھ باہمی مل کر پیے، او واصلہم، یا ان کے ساتھ تعلق جوڑے، او زوجہم او تزوج منہم، ان کو رشتہ دے یا ان سے رشتہ لے، او آمنہم او ائتمنہم، یا ان کی پناہ حاصل کرے یا ان میں سے کسی کو پناہ دے، علی امانت او صدق حدیثہم، یا ان کی بات کو کی کوئی تصدیق کرے، او اعانہم بشطر کلمت، یا ان کی مدد کرے ایک کلمے کے حصے کے ساتھ بھی، ایک تھوڑی سی بات کے ساتھ بھی ان کی مدد کرے، خرج من ولایت اللہ عز وجل و ولایت رسول اللہ و ولایتنا اہل البیت۔ امام فرماتے ہیں جس کا تعلق ان غالیوں اور مفوضہ کے ساتھ ہوا وہ اللہ کی ولایت سے بھی خارج ہے، رسول کی ولایت سے بھی خارج ہے، اور ہم آل محمد کی ولایت سے بھی خارج ہے۔ اس لیے ان غالیوں اور مفوضین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہی گویا کہ آل محمد کے ساتھ تعلق کو قطع کرنا ہے، تعلق کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے ان غالیوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ان سے دور رہنے کی کوشش